بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلام ہے غازی ملت غازی علم و دین شہید۔ غازی علم و دین شہید وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے جسے تاروز قیامت ہمیشہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے یاد کیا جائے گا۔ آپ نے گستاخ رسول کو جہنم واصل کر کے یہ پیغام دے دیا کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تب کوئی غازی علم و دین شہید غازی جیسے عاشق رسول پیدا ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ غازی صاحب کے درجات بلند فرمائے اور ان کی وجہ سے ہمارے حال پر بھی رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ غازی علم و دین کی تاریخ پیدائش۔ غازی علم و دین 8 ذوالقعدہ 1366 مطابق 4 دسمبر 1908 کو کوچہ چابک سوال لاہور میں متوسط کے ایک فرد تلا مند کے گھر میں پیدا ہوئے جو بڑائی یعنی لکڑی کا کام کرتے تھے۔ تلا مند اعلیٰ پائے کے ہنرمند تھے جن کا اپنے علاقے کے جانے پہچانے کاریگروں میں شمار ہوتا تھا۔ وہ علم و دین کو گائے بگائے اپنے ساتھ کام پر لاہور سے باہر بھی لے جاتے۔ ایک بیٹا پڑھ لکھ کر سرکاری نوکری کرنے لگا اور ایک دوسرا بیٹا محمد امین والد کے ساتھ لکڑی کے کام پر ہی رہا اور علم و دین نے ابتدائی تعلیم اپنے محلے کے مدرسے میں حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے اپنے آبائی پیشہ کو اختیار کیا۔ اس فن میں اپنے والد اور بڑے بھائی میاں محمد امین کی شاگردی اختیار کی۔ آپ کوہاٹ منتقل ہو گئے اور بنو بازار میں اپنا 1928 فرنیچر سازی کا کام شروع کیا۔ لاہور کے ایک ناشر شیطان صرف راجپال نے آخری زماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ایک دل ازا کتاب رنگیلا رسول شائع کر کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا، جس پر مسلمانوں میں سخت اضطراب پیدا ہوا۔ مسلمان رحمان نے انگریز حکومت سے اس دل آزاد کتاب کو ضبط کرانے اور نشر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تو مجسٹریٹ نے نشر راجپال کو صرف 6 ماہ قید کی سزا پر اختیار کیا، جس کے خلاف مجرم نے ہائی کورٹ میں مزید اپیل کی جہاں جسٹس دلیپ سنگھ مسیح نے اس کو رہا کر دیا۔ انگریز حکومت کی عدم توجہی سے مجوسیوں کا مسلمانوں نے متعدد جلسے جلوس منعقد کیے، مگر انگریز حکومت نے روایتی مسلم دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر کے الٹا مسلمانوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں میں یہ احساس جاگریز ہونے لگا کہ حکومت وقت معلوم نشر کو بچانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ مسلمان رحمان نے انگریز حکومت سے اس دل ازا کتاب کو ضبط کرانے نشر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تو مجسٹریٹ نے نشر راجپال کو صرف 6 ماہ قید کی سزا پر ہی اختیار کیا، جس کے خلاف مجرم نے ہائی کورٹ میں مزید اپیل کی جہاں جسٹس دلیپ سنگھ مسیح نے اس کو رہا کر دیا۔ انگریز حکومت کی عدم توجہی سے مجوسیوں کا مسلمانوں نے متعدد جلسے جلوس منعقد کیے، مگر انگریز حکومت نے روایتی مسلم دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر کے الٹا مسلمان رحمان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں میں یہ احساس جاگیز ہونے لگا کہ حکومت وقت مانو نشر کو بچانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔
اور وہ جان گئے اس مانون کو کیف اقدار تک پہنچانے کے لیے ان کو خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ اس دوران لاہور کے غازی خدا بخش نے 24 ستمبر 1928 کو اس گستاخ کو اس کی دکان پر نشانہ بنایا، تاہم وہ خبیث بھاگ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ غازی خدا بخش کو گرفتاری کے بعد 7 سال کی سزا سنائی گئی۔ اسی طرح ایک اور مرد مجاہد گھر سے کفن باندھ کر نکلا، جو افغانستان کا ایک غازی عبدالعزیز تھا، جس نے لاہور آ کر اسے شاطم رسول کی دکان کا رخ کیا، مگر یہ بدبخت دکان میں موجود نہیں تھا۔ اس کی جگہ اس کا دوست سوامی صحتمند موجود تھا۔ غازی عبدالعزیز نے غلط فہمی میں اس کو ہی راجپال سمجھ کر ٹھکانے لگا دیا۔ غازی عبدالعزیز کو حکومت وقت نے 14 سال کی سزا سنائی۔ راجپال ان 2 حملوں کے بعد نہایت خوفزدہ رہنے لگا۔ حکومت نے اس کی پشت پناہی کے لیے 2 ہندو سپاہی اور ایک سکھ ہوادار کو اس کی حفاظت پر معتعین کر دیا۔ اخبارات چیختے چلاتے رہے، راجپال کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے رہے، جلسے ہوتے، جلوس نکلتے، لیکن حکومت اور عدل انصاف کے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ مسلمان دل برستہ ہوئے لیکن سرگرم عمل رہے۔ دلی دروازہ سیاسی سرگرمیوں کا گڑھ تھا، جہاں سے جو آواز اڑتی پورے ہندوستان میں گونج جاتی۔ علم الدین ایک روز حسب معمول کام پر سے واپسی آتے ہوئے دلی دروازے پر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر رک گیا۔ انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ راجپال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب چھاپی ہے، اس کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں۔ کچھ دیر میں ایک مقرر آئے جو پنجابی زبان میں تقریر کرنے لگے۔ یہ علم الدین کی اپنی زبان تھی۔ تقریر کا مقصد یہ تھا کہ راجپال نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور واجب القتل ہے، اسے شرانگیزی کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ علم الدین گھر پہنچے تو والد سے تقریباً ذکر کیا۔ انہوں نے بھی تائید کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرنے والے واسع جہنم کرنا چاہیے۔ وہ اپنے دوست شیدے سے ملے اور راجپال اس کی کتاب کا ذکر کرتے، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ راجپال کون ہے، کہاں ہے، اس کی دکان اور کیا ہے، اس کا حلیہ کیا ہے۔ شیدے کے ایک دوست کے ذریعے معلوم ہوا کہ شاطم رسول ہسپتال روڈ پر کتابوں کی دکان کرتا ہے۔ علم الدین اس کی تحقیق پر لگ گئے، جس کے لیے اس نے بہت سے لوگوں سے پوچھا اور جلسے جلوسوں میں ہونے والی تقریریں سنی۔ بعض یقین ایک رات اس کا دل بہت پیسا، جہاں پھر ایک رات انہیں خواب میں ایک بزرگ ملے۔ انہوں نے کہا، تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور تم ابھی تک سو رہے ہو، اٹھو جلدی کرو۔ علم الدین بڑبڑا کر اٹھے اور شیدے کے گھر پہنچے۔ پتہ چلا کہ شیدے کو بھی ویسا ہی خواب نظر آیا تھا۔ دونوں نے ایک ہی بزرگ راجپال کو صفایا کرنے کو کہا۔ دونوں میں یہ بحث چلتی رہی کون یہ کام کرے گا، کیونکہ دونوں ہی یہ کام کرنا چاہتے تھے۔ پھر قرآن اندازی کے ذریعے دونوں نے فیصلہ کیا۔ 3 مرتبہ علم الدین کے نام پرچی نکلی، جو شیدے کو ہار ماننی پڑی۔ علم الدین ہی شاطم رسول کا فیصلہ کرنے پر مأمور ہوئے۔ چنانچہ غازی علم الدین 6 اپریل 1929 کو لاہور آئے۔ معلوم ہوا کہ راجپال کی دکان واقعہ ہسپتال روڈ، انارکلی نزد مزار قطب الدین ایبک میں ہے۔ آپ وہاں گئے
تو معلوم ہوا راجپال ابھی نہیں آتا ہے۔ پولیس اس کی حفاظت کے لیے آ جاتی ہے۔ آپ نے انتظار کیا، پھر اتنے میں وہ خبیث 1 بجے دوپہر پہنچ گیا، جسے کار سے نکلنے والے کے بارے میں کھوکھلے والے نے بتایا، یہی راجپال ہے، اس نے کتاب چھاپی ہے۔ وہ دفتر میں جا کر اپنی کرسی پر بیٹھا اور پولیس کو اپنی آمد کی خبر دینے کے لیے ٹیلی فون کرنے ہی والا تھا کہ علم الدین دفتر کے اندر داخل ہوئے۔ راجپال نے درمیانے قد گندمی رنگ والے جوان کو اندر داخل ہوتے دیکھ لیا، لیکن وہ سوچ بھی نہ سکا کہ موت اس کے اتنے قریب آ چکی ہے۔ آپ نے راجپال کو للکارا اور کہا، اپنے جرم کی معافی مانگ لو اور دل ازا کتاب طلب کر دو، آئندہ اس قسم کی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ راجپال اس کے انتباہ گیدڑ بی کی سمجھ کر خاموش رہا۔ اس پر غازی علم الدین نے پلک جھپکنے میں ہی چھری نکالی اور ہاتھ فضا میں بلند ہوا، راجپال کے جگر پر جا لگا۔ چھری کا پھل سینے پر اتر چکا تھا۔ ایک ہی وار اتنا کارگر ثابت ہوا کہ راجپال کے منہ سے صرف ہائے بائی کی آوازیں نکلی اور اوندے منہ زمین پر جا پڑا۔ اس کی دکان کے ایک ملازم نے قریبی تھانے انارکلی کو خبر دی، جس پر پولیس نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ آپ اس واقعے کے بعد نہ صرف مکمل پرسکون رہے بلکہ آپ نے فرار ہونے کی بھی کوئی کوشش نہ کی۔ آپ نے اس کارروائی کا اعتراف کیا اور گرفتاری پیش کر دی۔ مقدمہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ لوئی کی عدالت میں پیش ہوا، جس نے ملزم پر فرد جرم عائد کر کے صفائی کا موقع دینے بغیر مقدمہ سیشن کورٹ میں منتقل کر دیا۔ آپ کی جانب سے سلیم برائے لا پیش ہوئے، جنہوں نے آپ کے حق میں دلال دینے، مگر نیب نامی انگریز جج نے آپ کو مورکھا 22 مئی 1929 کو سزائے موت کا حکم سنایا۔ مسلمانوں نے لاہور نے فیصلہ کیا کہ سیشن کورٹ اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی جائے۔ اس مقدمے میں غازی کی وکالت کے لیے شہرفا وکیل جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کو نامزد کیا گیا۔ چنانچہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بمبئی سے لاہور تشریف لائے، جن کی مامت جناب فرخ حسین بریسٹر نے کی۔ جولائی 1929 کو غازی علم الدین کو سزائے موت کا حکم سنایا گیا، جس اپیل کے بعد 15 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ 2 ججوں نے بھی سیشن کورٹ کی سزا کو بحال رکھا، غازی کی اپیل خارج کر دی۔ اپیل خارج ہونے کی اطلاع جب جیل میں غازی علم الدین کو ملی تو آپ نے مسکرا کر فرمایا، شکر الحمدللہ، میں یہی چاہتا تھا، بزدلوں کی طرح قید بن کر جیل میں سڑنے کی بجائے تختہ دار پر چڑھ کر ناموس رسالت پر اپنی جان فدا کرنا میرے لیے 1000 ابدی سکون و راحت ہے۔ مسلمان عامدین ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف لندن کی بھرپور کونسل میں اپیل دائر کی۔ اس اپیل کا مسودہ قائد اعظم رحمۃ اللہ کی زیر نگرانی تیار کیا گیا، مگر انگریز حکومت جو ایڈیشنل سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ تک مسلسل دشمنی کا مسلسل مظاہرہ کرتی آئی تھی، اس نے بھی اپیل کو رد کر دیا۔ علم الدین کے گھر والوں کو خبر ہوئی تو وہ حیران ضرور ہوئے، لیکن انہیں پتہ چل گیا ان کے نور چشمے نے کیا زبردست کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے اس کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اس قتل کی جزا کے طور پر 31 اکتوبر 1929 بروز جمعرات کو میاں والی جیل میں عمل درآمد کیا گیا۔ اکتوبر 1929 کو غازی علم الدین نے حسب معمول تہجد کی نماز ادا کی اور بارگاہ الہی میں دعا گو تھے کہ باری قدموں کی چاپ سنائی دی۔
قدموں کی آواز کمرے کے سامنے آ کر رک گئی۔ غازی علم الدین نے ادھر دیکھا، پھانسی دینے والے عملے کو اپنے منتظر پایا۔ اس موقع پر دعویٰ گاہ جیل کی آنکھوں سے شدت جذبات سے آنسو باہر نکلے۔ آپ نے اس سے کہا، گواہ رہنا، میری آخری خواہش کیا تھی؟ آپ نے معمول سے بھی کم وقت میں نماز جلدی آخر کس لیے تھی؟ آپ اٹھے، آگے بڑھے، دائیں پاؤں کمرے سے باہر رکھا، مجسٹریٹ سے کہا، چلے دیر نہ کیجیے۔ اس کے ساتھ لمبے لمبے قدم اٹھاتے تختہ دار کی جانب روانہ ہو گئے۔ ایک کمرے کے سامنے سے گزر ہوا۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر ایک قیدی کو خدا حافظ کہا۔ جواباً اس نے نعرہ رسالت بلند کیا۔ تب جیل حکام اور مجسٹریٹ کو معلوم ہوا جیل کے سبھی قیدی علم الدین کو مبارکباد دینے کے لیے ساری رات سے جاگ رہے ہیں۔ فضائے کلمہ شہادت کے وج سے گونج رہی تھی۔ آپ کی آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ کر سیاہ لباس پہنایا گیا۔ آخری خواہش پوچھی گئی۔ فرمایا، پھانسی کا پندہ چوم کر خود اپنے گلے میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ بعد ازاں ان کے پاؤں باندھ دیے گئے۔ آپ نے ارد گرد کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم گواہ رہو، میں نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے راجپال کو قتل کیا، اور گواہ رہنا میں عشق رسول میں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جان دے رہا ہوں۔ آپ نے بلند آواز کلمہ شہادت پڑھا، رسندار کو بوسہ دیا، آپ کے گلے میں رسہ ڈال دیا گیا۔ مجسٹریٹ کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا، ایک خفیف سے اشارے کے ساتھ تختہ ان کے پاؤں کے نیچے سے کھینچ لیا گیا۔ چند لمحوں میں آپ کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ اس نے آپ کو تڑپنے پھڑکنے کی بھی زحمت نہ دی۔ ڈاکٹروں نے موت کی تصدیق کی۔ آپ کی لاش کو اتارا گیا۔ تختہ دار بنانا کوئی بات نہیں، نعرہ حق کی کوئی اور سزا دی جائے۔ غازی صاحب کا پہلا نماز جنازہ جو کہ میاں والی میں پڑھا گیا، مولوی غلام مصطفیٰ زادے کھیل کے پڑھایا۔ اس کے بعد شورش ہونے کی وجہ سے میاں والی جیل کے پاس قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ 1985 میں غازی صاحب کے کچھ رشتہ دار میاں والی کا وہ قبرستان جس کو غازی کا پہلا مدفن ہونے کا اعزاز ہے، وہ اکرام اللہ خان شہید وزیر جنگلات کے مہمان ہوئے، آج بھی ایک خالی قبر موجود ہے۔ اس قبرستان میں اس کے علاوہ غازی صاحب کی میت بذریعہ ریل گاڑی میاں والی سے لاہور لے جائی گئی، جس میں گورگاہ فوجی تھے، صرف ایک سویلین موجود تھا۔ گاڑی میں جس نے غازی صاحب کی میت لاہور علامہ اقبال کے حوالے کی، وہ سویلین محمد اکبر خان کی کھیل تھے۔ آپ کی شہادت کے بعد انگریز حکومت نے آپ کے جسد خاکی کو قبضے میں ہی رکھا، مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا، جس پر شدید احتجاجی لہر اٹھی، اور 4 نومبر 1929 کو مسلمانوں میں ایک وفد جن میں سرفرست شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، سر محمد شفیع، مولانا عبدالعزیز، مولانا ظفر علی خان، سر فضل حسین، خلیفہ شجاع، میاں امیر الدین، مولانا غلام محی الدین قصوری صاحب شامل تھے۔ گورنر پنجاب سے ملاقات کی اور جسد خاکی کی حوالے کا مطالبہ کیا۔ گورنر نے شرط عائد کی کہ اگر مذکورہ رہنما پر امن تدفین کی ذمہ داری کسی گڑبڑ نہ ہونے کی وجہ یقین دہانی کرائے تو جسد خاکی مسلمانوں کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ مذکورہ وفد نے یہ شرط منظور کر لی۔ نومبر 1929 کو مسلمانوں کا ایک وفد
سید مرتب علی شاہ صاحب اور مجسٹریٹ مرزا مہندی حسن کی قیادت میں میاں والی روانہ ہوا۔ دوسرے روز جسے خاکی وصول کر لیا گیا۔ غازی کی قبر جب دوبارہ لاہور لے جانے کے لیے کھودی گئی تھی تو کسی اوزار کا استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ میاں والے کے مستری نور الدین نے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے ہاتھوں سے 14 نومبر 1929 کو وہ قبر دوبارہ کھولی تھی۔ 2 ہفتے بعد بھی جسم تر و تازہ تھا اور خوشبو سے میاں والی مہک رہا تھا۔ موقع پر موجود معمار نور الدین کا بیان ہے کہ 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود جسم خاکی میں ذرا بھی دفن نہیں تھا اور لاش بالکل صحیح و سالم تھی۔ چہرے پر جلال و جمال کا حسن امتیاز تھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ نومبر کو ان کی نعش ڈپٹی کمشنر کوٹھی پر لائی گئی، جہاں اس کو ایک بار تیار کردہ خاص باکس میں محفوظ کر لیا گیا۔ اسپیشل ٹرین میاں والی ریلوے اسٹیشن کو شام 4:30 پر چھوڑا تھا اور بنا کسی جگہ رکے شام 5:35 پر لاہور چھونی میں بریک لگائی تھی۔ 6:45 پر میت علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے دستخط لے کر مسلمانوں کے حوالے کی گئی تھی۔ ان کی نماز جنازہ 4 دفعہ پڑھائی گئی۔ پہلی دفعہ مولانا شمس الدین خطیب جامعہ مسجد وزیر آباد، دوسری دفعہ سید دیدار علی شاہ صاحب، تیسری دفعہ سید احمد شاہ اور چوتھی دفعہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت نے پڑھائی۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر روتے ہوئے کہا، تو سید زادہ ہے اور تیرے ہزاروں مرید ہیں، لیکن ایک ترخان کا بیٹا بازی لے گیا۔ بعد ازاں انہوں نے مزار شریف کی تعمیر کروائی۔ جنازے کا جلوس 5.5 میل لمبا تھا۔ میت کو مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب اور علامہ محمد اقبال نے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا۔ اس موقع پر علامہ اقبال نے پنجابی میں کہا، اسی تے گلاں کردے رہ گئے تے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ ہم تو باتیں کرتے رہ گئے اور ترخان کا لڑکا بازی لے گیا۔ میت جس چارپائی پر لائی گئی اس کے ساتھ لمبے بانس باندھے گئے تھے تاکہ زیادہ لوگ کندھا دے سکیں، اور لاکھوں لوگوں کے کندھا دیا۔ پھر بھی مگر چند اسباب نے پگڑیاں کھول کر ان کے ساتھ باندھ دی تاکہ لوگ اس کے ہاتھ لگا کر کندھا دینے کی صورت پیدا کر سکیں۔ غازی صاحب کا مزار پاک لاہور کے مشہور قبرستان میاں والی نزد چوبری چوک لاہور میں آج بھی مرچے خلائق ہے۔ مزار کے چاروں اطراف برآمدہ مزار بغیر چھت کے ہے۔ مزار کے مشرق میں غازی کے والد محترم اور والدہ محترم کی بھی آخری آرام گاہیں موجود ہیں۔ لوہے مزار پر پنجابی اور اردو کے کئی اشعار کندہ ہیں۔ 31 اکتوبر کو درمیانی شب کو آپ کی برسی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی غازی علم الدین شہید جیسا عاشق رسول عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔